658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی، وہ عیسائی ہو چکی تھی، دوقوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو، وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، اور اس میں کتبوغا گرفتار ہوا۔ تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برقع خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی طولوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ ہوکا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے ہوکا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بھوکا، اور اس نے قراقرم کی وجہ چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے پر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی، اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی، اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا، کوئی تلوار نہیں چلی۔ کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت دی؟ تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو جوشیلے لوگ ہیں نا تحریکوں، ایک تبلیغ سے کیا ہوگا، صرف تبلیغ سے کیا ہوگا، نری تبلیغ سے کیا ہوگا، نرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا۔ 7ویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑھ گئے، آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑھیں گے، زندہ رہو گے تو دیکھو گے۔ پیچھے صرف ایک نسل قبلائی کی نسل چین نکل گئی، وہ محروم ہوئے اسلام سے، ورنہ باقی ساری نسل چنگیز تھی۔ چغتائی رہ گیا، چغتائی کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ
جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے، اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ اس وقت منگولیا کی طرف حکمران تھے۔ تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا، تو اس میں ایک آدمی نے سراغ کیا، ایک آدمی رشید الدین، جلال الدین رشید الدین۔ تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آگے جلال الدین مل گئے راستہ، تو ان مسلمانوں کی شکل حلیہ تو پہچانا جاتا ہے، یہ مسلمان مل گیا، آج تو میرا دن خراب گزرے گا۔ کہنے لگا تم سے تو ہمارا کتا ہی اچھا ہے۔ تو جلال الدین کہنے لگے ہاں واقعی، اگر میں ایمان پہ نہ مروں تو تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ تو تیمور کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی، اس کا ایسے دل پہ پڑی، کہنے لگا ابھی میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں نا تو مجھے ملنے آنا۔ ان کے ولی عہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دے۔ یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر، تو اس تک رسائی نہیں ہو سکی، بڑی کوشش کی، کسی نے دربار میں جانے نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، اس کے محل کے قریب جا کر، یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں زور سے اذان، تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی، عجب ان کا یہ کون کیا کہہ رہا ہے، نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات کا، پکڑو اسے۔ تو پکڑ کے لایا گیا تو پتہ چلا کہ جو رشید الدین صاحب ہیں، جلال الدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اپنے وزراء کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم میرے ساتھ کلمہ پڑھو، وہ بھی مسلمان ہو۔ پھر اس نے اپنے سالار کو بلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔ اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے، کشتی کرے، اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو، تم کشتی کو اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دلیل جانتا نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش، اور وہ کیا بلا تھی، وہ 5 سالہ اونٹ کو جو بیٹھا ہوتا تھا نا، اس کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جاتا۔ 5 سال کے اونٹ، تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے۔ 5 سالوں۔ اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ، کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ۔ اگلے دن سارا شہر اکٹھا ہو گیا، انہوں نے رات کو اللہ سے بات کر کہ تو نے ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جتا دے، نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو اگلے دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہنستا ہوا میدان میں اترا، جو گئی آگے ماڑکو سے وہ ہاتھی سا۔ تو جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اس کے قریب جا کر ایک ہلکا سا اس کے سینے پر اللہ اکبر یوں ایک مکہ مارا، اللہ اکبر، تو وہ 4 کلابازیاں کھا کے زمین پہ گرا، دھڑل 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 دھڑ پوجا گرا۔ تو سارا مجمع حیران پریشان ہو گیا۔ تو اس کے سالار نے کہا مان گیا، اسلام میں طاقت ہے، اسلام میں طاقت ہے، کلمہ پڑھا۔ اس تیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسان مسلمان ہوئے، 10 لاکھ۔ نہ وہ شیخ المشائخ ہیں، نہ وہ کوئی صوفیاء میں سے، نہ کوئی علماء میں سے، اور اس کے پیچھے دعوت ہے کمزور انسان کی۔ اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکی ہے۔